آج کی ولاگ میں بات کریں گے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے۔ اڈیالہ جیل میں وہ اس وقت پابندی سلاسل ہے۔ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ اڈیالہ جیل پر حملے کی منصوبہ سازی کر رہے تھے اور ان کو باقاعدہ طور پر پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنما ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے تو ان کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کسی کو بھی ان سے ملاقات کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ چیئرمین بریسٹر گوہر نے آج تہلکہ خیز انکشافات کی پریس کانفرنس بھی کی۔ بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے منہ ہوئی ہے، کس نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں اور خان صاحب کو یہ کس مضمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی اور بہت عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ تسلسل جو ہے جاری رہے گا، لیکن چونکہ درمیان میں کچھ ہیپننگز آ گئے تھے، پارلیمنٹ کا اجلاس، اس کے بعد پرائم منسٹر کا چناؤ، اسپیکر کا چناؤ، تو اسی لیے کچھ مصروفیت بڑھ گئی تھی اور اسی لیے آپ کے سامنے نہیں آ پا رہے تھے۔ گو کہ جو سینئر پارلیمنٹرینز ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ جاری تھا وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو پہنچاتے رہے، لیکن ولاگ کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ عرصے کے لیے ہم نے بند کیا تھا۔ آج کی ولاگ میں بات کریں گے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے۔ اڈیالہ جیل میں وہ اس وقت پابندی سلاسل ہے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ اڈیالہ جیل پر حملے کی منصوبہ سازی کر رہے تھے اور ان کو باقاعدہ طور پر پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تاہم آج جب وہ کچھ وکلاء اور جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنما ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے تو ان کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی اور یہ موقف اپنایا گیا کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور کسی کو بھی جانے کی، کسی کو بھی ان سے ملاقات کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور چیئرمین بریسٹر گوہر نے آج تہلکہ خیز انکشافات کی پریس کانفرنس بھی کی اور اس پریس کانفرنس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ کون تھے، ان کے بارے میں ابھی تک پنجاب پولیس کی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ ان کے پاس کیا کچھ تھا اس حوالے سے بھی پنجاب پولیس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے اور اب کہاں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات سے روکا گیا ہے تو اس کو بھی اس کے خلاف بھی جو ہے آواز اٹھائی جائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بات کی جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت اڈیالہ جیل میں کس حالت میں ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو یہ آج سب کچھ جو ہے یہ ہم نے آج دن بھر ہی دیکھا اور میڈیا کو بھی جو ہے اڈیالہ جیل کے آس پاس سے جانے کا کہا گیا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے میڈیا کے جو DSNG وینز ہیں ان کو وہاں سے جانے کا کہا گیا، جہاں پر میڈیا کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے روزمرہ کے معمول میں، تو وہاں پر قناتیں لگائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ آج اڈیالہ جیل کے باہر ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس سب کا جو سہرا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دیا گیا۔ مریم نواز کو آج وارن بھی کیا گیا عمر ایوب کی جانب سے۔ ان تمام کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کورٹ رپورٹر عامر بلوچ جو کہ سچ TV سے وابستہ ہے اور تقریباً 15 کے قریب ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے کر چکے ہیں۔ ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اڈیالہ جیل میں جب وہ جاتے تھے تو کیسز کی سماعت جب وہ سنتے تھے کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا اور اب جو دہشت گردی کا یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ اس کا ہے۔ السلام علیکم عامر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا شارٹلی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے کسی کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے سب کچھ دیکھا، آپ کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے ہوئی۔ کیا جو اڈیالہ جیل کے اندر قیدی ہے ان پر اس طرح اٹیک کرنا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، بظاہر تو پاسبل نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو دہشت گردی والا معاملہ ہوا ہے کہ اس میں ایک بندہ پکڑا گیا ہے، اس کی بنا پر انہوں نے جو ہے نا آج نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ جو صوبائی وزارت داخلہ انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ 2 ہفتے کے لیے کوئی بھی مطلب ملاقات کسی بھی قیدی سے نہیں ہو سکتی۔ صرف عمران خان کی حد تک نہیں، کسی بھی قیدی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں جو پکڑے گئے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسری جانب جو عمران خان کی جو وہ ہے رہنما ہیں، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، عمر ایوب ہو گیا، بیرسٹر گور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو علامہ راجر ناصر عباس ہیں، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. تو اس کے بعد جو علامہ راجر ناصر عباس ہیں ان کو اجازت دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی اور وہ ملنے گئے، لیکن ان کو اسی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ملنے دیا، جس کے اوپر آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست بھی دائر کی ہے، جس کے اوپر انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ انہوں نے کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تو ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کا کیس بھی کیا جائے. اور اسی کے ساتھ آج تو یہ جو مل رہے ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے جو بار بار عدالتوں کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کے خلاف جو ڈی سی اسلام آباد ہیں اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے، انہوں نے اسلام آباد میں ایک پٹیشن دائر کی ہے ان کے خلاف کہ یہ جو ملنے کے لیے یہ درخواستیں دے رہے ہیں ان کو اجازت نہ دی جائے. سیکیورٹی ایشوز ہیں جس میں جو ہے نا انہوں نے جو عمران خان کو فریق بنایا ہے، جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں اور جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، انہوں نے عمران خان اور فیصل جاوید جو سینیٹر فیصل جاوید ان کو فریق بنایا ہے کہ یہ جو بار بار پٹیشن دائر کر رہے ہیں، عدالتوں میں سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو عدالت ان کو اجازت نہ دے ملنے کے لیے، کیونکہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جو دوسری جانب آج عمر ایوب تھے جو بیرسٹر گوہر اس کے ساتھ، انہوں نے بھی آج پٹیشن دائر کی تھی جس کے اوپر آج سماعت ہوئی. انہوں نے موقف اپنایا کہ استدعا کی عدالت میں کہ ہمیں عمران خان سے ملنے دیا جائے، ہم نے الیکشن کے حوالے سے ان سے کوئی مشاورت کرنی ہے، جس کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اوپر جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا. چونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں اور آپ نے مختلف سماعت توشخانہ کیس ہو، عدت میں نکاح والا کیس ہو، جتنے اہم کیس ہے وہ آپ نے وہاں پر کور بھی کیے، سماعت بھی آپ وہاں پر سنتے رہے اور آپ نے خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کی. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا کچھ ہے، تو اگر دہشت گردی کا یا کوئی سیکورٹی رسک ہے تو ان کا ملاقاتوں سے کیا تعلق ہے، ملاقاتوں سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو ایک تصویر عمران خان صاحب کی جو باہر آئی تھی، وائرل ہوئی تھی، اس کے بعد جو سیکیورٹی چیکنگ تھی نا، جو ہم ان کے بعد بھی گئے ہیں، 2 سے 3 دفعہ گئے ہیں، تو ان کی جو چیکنگ ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ بٹن میں تھا یا کسی بالی میں کیمرہ لگا کے کوئی فیمیل لائر تھی یا میل لائر، جہاں بھی وہ لے کے گیا تو وہ تصویر باہر آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے اب سیکیورٹی ایشوز وہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر ملاقات کرنے کے لیے آئے اور وہ کوئی مطلب دہشت گردی کا کوئی وقوع ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان اس میں قید ہیں، فواد چودھری قید ہیں، اور اس کے ساتھ جو پرویز الہی ہیں وہ بھی، شاہ محمود قریشی قید ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے نام ہیں، سابق وزیر اعظم ہے، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، تو اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو یہ بھی تو پاکستان کی ساکھ کے لیے بھی، ان کی عزت کے لیے بھی نقصان دہ، اور یہ کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا وقوع بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے. ملاقاتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، ساری جو ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی پراپر چیکنگ ہوتی ہے، پراپر تلاشی، پراپر چیکنگ کے بعد جا کے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے کسی بھی رہنما سے، کسی بھی بندے سے. تو ملاقات بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں نا پراپر چیکنگ ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی رہی ہے، ہر چیز چیک کرتے ہیں، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ضروری نہیں کہ اندر جا کے کوئی واقع پیش ہے، تو باہر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک انسان، مطلب ایک پی ٹی آئی ورکر تھا، وہ آیا ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس کی کورٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک عام انسان کھڑا ہو، تو یہ سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. تو اس وجہ سے بھی اگر تھوڑی سی بھی انہونی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ میرے، مسلسل ہو ملاقاتیں تو دلچسپی نہیں رہتی، یہ بے ترتیب یارانے بہت رنگین ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو لائرز ہیں، جو سینئر رہنما ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلسل ملاقاتیں جو ہوتی ہے وہ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دلچسپی نہیں رہتی، اور کچھ وقفہ جو ہے وہ دینا چاہیے. اسی لیے جو سیکیورٹی رسک کا کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یا جو وزارت داخلہ ہے ان کی جانب سے، تو اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور جس طرح عامر نے بتایا بھی کہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی جب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وہ تصویر وائرل ہوئی تھی اس کے بعد، اور سیکیورٹی خطرات بھی جو ہے ظاہری بات ہے وہاں پر اب بہت بڑے بڑے نام قید ہے، فواد چودھری قید ہے، اس کے علاوہ پرویز الہی قید ہے، عمران خان
خود وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی بھی اڈیالہ جیل میں قید. تو تمام جو قیدی ہے، قیدی نمبر 804 کے علاوہ باقی جتنے بھی قیدی ہیں سب سے ملاقات نہیں کی جا سکے گی 2 ہفتوں کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس پر کافی سخت موقف جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین کو پرمیشن مل جائے گی؟ آیا اسمبلی فلور پر آواز بلند کرنے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کو بانی چیئرمین سے ملاقات کی پرمیشن دی جائے گی یا پھر نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اجازت دیجیے.